معمولی سے معمولی جو تھوڑی بہت عقل بھی رکھتا ہو وہ عموماً ایسے کاموں میں ہاتھ نہیں ڈالتا جس کا فائدہ نہ ہو۔ دکاندار دکان اسی لیے کھولتا ہے کہ اس کی روزگار کا وہ سبب و ذریعہ ہوتا ہے۔ علماء بہت سارے کام اسی لیے کرتے ہیں کہ ان سے ان کی آخرت سنور جائے، آخرت بن جائے، دوزخ سے بچ جائے۔ اور مسلمان کی یہی ایک سوچ اور فکر ہونی چاہیے کہ میں جو بھی کام کروں اس کے نتیجے میں اللہ مجھے جہنم سے بچا لے اور جنت میں داخل کر دے۔ اللہ نے اس مقصد کو پانے کے لیے جیسے دنیا میں گورنمنٹ ایک ادارہ بناتی ہے، اس کا نصاب مقرر کرتی ہے، پھر اس کے لیے ٹیچرز پروفیسرز وہ بھی مقرر کرتی ہے، پھر آپ کو وہ ٹیچر وہ سلیبس وہ نصاب پڑھاتے ہیں، پھر ایگزام ہوتا ہے، پھر آپ کا نتیجہ نکلتا ہے۔ یہ پوری دنیا ایک ادارہ ہے، اس کا بادشاہ، اس کا مالک، اس کا خالق اللہ ہے، اور اس پوری دنیا کا نصاب قرآن و سنت، اور اس پوری دنیا کا استاذ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم سارے اسٹوڈنٹ ہیں اس ادارے کے، کوئی مانے تب بھی کوئی نہ مانے تب بھی۔ یہ الگ بات ہوتی ہے کہ کوئی ایڈمیشن لیتے ہیں اور کوئی نہیں لیتے۔ جو ایڈمیشن لیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس ادارے کا ایڈمیشن کلمے کے ذریعے رکھا ہے۔ جو بندہ مسلمان ہوتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، وہ اس ادارے کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے۔ ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے، ہم سب اسٹوڈنٹ ہیں۔ اب اللہ نے ایک امتحان رکھا ہے اور وہ امتحان آخرت میں ہونا ہے، وہ امتحان آخرت میں ہونا ہے۔ پھر آپ کو پاس کرنے والے کچھ ایسے سبجیکٹ ہوتے ہیں جس کو گورنمنٹ کہتی ہے کہ یہ کمپلسری ہے۔ آپ اگر اس میں فیل اور آپشنل سبجیکٹ میں اگر آپ 100 نمبر بھی لیں، اگر کمپلسری میں فیل ہے تو آپ فیل۔ اس کے لیے پھر انسان محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، جتن کرتا ہے۔ یہ جو اس ادارے میں پاس ہونے کے لیے جو کمپلسری سبجیکٹ ہیں وہ صرف 4۔ اگر اس 4 میں ہم پاس ہو گئے تو باقی جو ہمارے چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں نا، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہی انہیں ایسے ہی قبول کر لے گا۔ لیکن یہ 4 جو بنیادی چیزیں ہیں، یہ بھی بات آپ ذہن میں بٹھائیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے، اتنا پیار کرتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ ایک شخص کو بلائے، اس نے زندگی میں بہت سارے گناہ کیے ہوئے، چھوٹے بڑے بہت سارے گناہ۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا ابھی یہ آ رہا ہے، اس کے آنے سے پہلے اس کے جو بڑے بڑے گناہ ہیں سارے چھپا دو، سارے چھپا دو۔ اب وہ چھوٹے چھوٹے گناہ اس کے سامنے لائے جا رہے ہیں۔ اب اس کے دل کی 2 طرح کی کیفیت، وہ دل میں فرمایا خوش بھی ہوگا، خوش اس لحاظ سے ہوگا کہ چلو اچھا ہوا میرے بڑے گناہوں کا پتہ ہی نہیں چلا، یہاں تو سارے چھوٹے گناہ، بڑے گناہوں کا تو پتہ ہی نہیں چلا۔ اور ڈر اس لیے رہا ہوگا کہ یار یہاں تو چھوٹے چھوٹے گناہ جو میں نے بالکل تنہائی میں جن کو میں معمولی سمجھتا تھا وہ بھی لکھے ہوئے ہیں، تو پتہ نہیں اب جب بڑوں کا حساب ہوگا کیا بنے گا، یہ بھی ڈر رہا ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ
اس کے چھوٹے گناہوں کا حساب کر لے گا، بڑے گناہوں کا بھی کوئی تذکرہ نہیں کیا، تو اللہ فرشتوں سے کہے گا کہ اس بندے کے جتنے بھی چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں ان سب کو نیکیوں میں تبدیل کر دو، نیکیوں میں بدل۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جیسے وہ شخص یہ سنے گا کہ اس کے چھوٹے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دو، فوراً بول پڑے گا اللہ میرے تو بہت سارے بڑے گناہ بھی تھے، وہ تو تیرے فرشتوں نے پیش ہی نہیں کیے۔ اب جب دیکھا نا کہ کھوٹے سکے کھرے ہو رہے ہیں تو خود منہ سے بول پڑا کہ میں بہت سارے بڑے بڑے گناہ بھی میں نے کیے، ابھی تک ان میں سے ایک بھی نہیں آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی اس بات پر مسکرا دے گا۔ اللہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ بعض لوگوں سے اللہ اس طرح حساب لے گا، کچھ تو آئیں گے نا جیسے قرآن مجید میں آتا ہے یوم یاتی یوم القیامت فردا، ہر بندہ اکیلا اکیلا، کوئی وکیل نہیں، کوئی باپ نہیں، کوئی ماں نہیں، کوئی ساتھ بہن بھائی دوست، کچھ بھی نہیں، ہر بندہ اکیلا ہے۔ اب اللہ کی عدالت ہو، اکیلا وہ اللہ کی جناب میں پیش ہو، کس قدر خوف بھی ہوگا۔ فرمایا اس بندے کا دنیا میں ایک وصف تھا، وہ وصف یہ تھا کہ وہ دنیا میں لوگوں کے عیبوں پر پردے ڈالتا تھا، اس کے سامنے کسی کا بھی عیب آتا تھا اس کو چھپاتا تھا، پردے ڈالتا تھا۔ جیسا حدیث میں آتا ہے من ستر مسلما ستر اللہ لہ یوم القیامہ، جو بندہ دنیا میں کسی مسلمانوں کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ اب وہ جب آئے گا اس کی صفت یہ تھی کہ دنیا میں کوئی عیب کسی کا اس کے سامنے آتا اس کو کہیں بیان نہ کرتا، اس کو چھپا دیتا۔ اب اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے؟ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو کہے گا میرے قریب آ، وہ قریب آئے گا، اللہ کہے گا اور قریب آ، وہ قریب آئے گا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت کی چادر اس پر ڈال کر اسے ڈھانپ لے گا تاکہ دنیا والوں سے چھپ جائے کہ میں اس سے کیا بات کر رہا ہوں، یہ مجھ سے کیا بات کر رہا ہے، بالکل خفیہ طریقے سے۔ جیسے آج کل ایجنسیاں بعض پرس کرتی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا بندہ گیا کہاں ہے، کیوں اٹھایا ہے یہ بھی پتہ نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ اس پر چادر ڈالے گا، اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے جیسے کوئی سرگوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے سرگوشی کرے گا۔ سرگوشی کہتے ہیں، گوش فارسی کا لفظ ہے، سر بھی فارسی کا لفظ ہے۔ سر گوش کہتے ہیں کان کو، سر جب کان کے ساتھ مل جائے اسے سرگوشی کہتے ہیں۔ جب رازداری سے کوئی بندہ کسی سے بات کرتا ہے تو وہ اپنا منہ اپنا سر اس کے کان کے قریب کرتا ہے اور آہستہ 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 بولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ایسے سرگوشی کر کے اس سے پوچھے گا، صرف اس لیے کہ دنیا میں اس کی بدنامی نہ، جو لوگ اس کے یار دوست احباب یہاں موجود ہیں ان کے سامنے اس کا بھرم رہے۔